یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھو لو، ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو لو۔ تو اس آیت کریمہ میں وضو کی فرضیت ثابت ہے، یعنی اس میں بتایا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، لیکن ہم آپ کو وضو کرنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں اور اس کے فرض بھی مکمل طور پر بتاتے ہیں، فرضوں میں کمی نہ ہونے پائے۔ لیکن وضو کا آسان طریقہ کیا ہے حضرات، اس کو سمجھیے، کیونکہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیسے وضو کروں۔ یعنی اگر محدث ہے، بے وضو ہے اور ریح خارج ہو گئی تو حضرات چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے یا یوں ہی باوضو رہنے کے لیے وضو کرے، کیونکہ باوضو رہنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اگر انسان وضو کی حالت میں ہے اور انتقال کر گیا تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا جہاں تک کوشش ہو سکے باوضو رہے۔ وضو کرنے کا آسان طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور یہ ہر شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ پڑھ لے وضو کے شروع میں۔ اور اگر دعا یاد ہے تو وہ بھی پڑھ لے، اتوضأ لرفع الحدث بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ دعا کیا ہے؟ اتوضأ لرفع الحدث بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ ہم پھر بتاتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور بزرگوں کو اور نوجوانوں کو یاد ہو جائے۔ اتوضأ لرفع الحدث بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ پھر اگر انسان کے پاس مسواک ہو وقت پر تو مسواک کرے، کہ مسواک کرنا سنت، اور اگر مسواک نہ ہو تو انسان انگلی سے دانتوں کو مل لے، دانتوں کو رگڑ لے، مسواک نہ ہونے کی صورت میں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 بار دھوئے، اور اس کا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنا ہاتھ دھوئے اور اس پر پانی ڈالے، پھر بایاں ہاتھ دھوئے پانی ڈال کر۔ یہی صحیح طریقہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے داہنا ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ حضرات اس کے بعد پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں۔ کتنی بار؟ 3 مرتبہ کلی کریں کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ یہ 3 مرتبہ کلی کرنا سنت۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، یعنی کن کی انگلی سے ناک صاف کریں، اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے اور چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی چہرے کا ہر حصہ بھیگ جائے۔ اس کی حد یہ ہے کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے، جہاں سے پیشانی پر بال اگتے ہیں اس جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک پانی بہہ جائے، یعنی پورا چہرہ دھوئے، اور آگے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 بار پانی بہہ جائے۔ تو اس کو حضرات
چہرہ دھونا کہا جائے گا، چہرے کو دھوئے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 بار دھوئے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ اور اس کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ آگے کے حصے سے یعنی انگلیوں کی طرف سے کونیوں کے اوپر تک پانی ڈالے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کونیوں کی طرف سے ڈالتے ہیں پانی، وہ غلط طریقہ ہے۔ تو کس طرح سے دھونا ہے دونوں ہاتھوں کو کہ انگلیوں کی طرف سے کونیوں کے اوپر تک پانی ڈالے۔ اس کے بعد نیا پانی لے اور نئے پانی سے ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور حضرات سنت پورے سر کا مسح کرنا ہے، تو دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کر لے۔ بات سمجھ رہے نا؟ پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے، اور داڑھی کا مسح نہ کرے، یہ مکروہ ہے۔ کانوں کا مسح کرے اور گردن کا ایک ایک بار صرف مسح کرے، داڑھی کا نہیں۔ داڑھی کا مسح کرنا مکروہ کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اس کے بعد جب ہاتھوں سے فارغ ہو گئے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ یہ وضو کا آسان طریقہ ہے۔ جب وضو ہو گیا تو اس کے بعد وضو کی دعا پڑھ لے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتا رہے اور کلمہ شہادت پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ورد کرتا رہے۔ آخر میں یہ دعا پڑھ لے جو میں نے بتائی۔ اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنے کی آپ حضرات کوشش کریں۔ ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں میں دعا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ بہت آسان انداز میں نے بتایا کہ اس کو بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، نوجوان بھی ہمارے یاد کر سکتے ہیں، اور بزرگ بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن بار بار سننا ہوگا۔ جبکہ آپ وضو تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ وضو کا بہت آسان اور سہل طریقہ ہے۔ باہر شریعت وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب حضرات ہم نے بتایا تھا جو آیت کریمہ پڑھی کہ اس سے وضو کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، یعنی وضو میں کتنے فرض ہیں؟ تو 4 فرض ہیں۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں پیچھے، لیکن آپ بھول چکے ہوں گے، اس لیے ہم دوبارہ سے بتاتے ہیں کون کون سی چیزیں فرض ہیں۔ رب نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، 4 چیزوں میں اول منہ کا دھونا ہے۔ وہ کیا ہے منہ کا دھونا؟ بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک بتایا تھا ہم نے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کے ہر حصے پر پانی بہ جائے، اگر ذرہ برابر بال کے برابر بھی جگہ خالی رہ گئی تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں پورے طور پر احتیاط برتی جائے اور اس پر توجہ دی جائے کہ منہ دھونے میں بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ یہ پہلا فرض تھا۔ اگر فرض میں کمی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم دوسرا فرض بتاتے ہیں، غور سے سنیں۔ دوسرا فرض کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ اس میں بھی خیال رہے کہ کوہنیوں سے لے کر ہاتھوں تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی، بال کے برابر بھی خالی نہ رہ جائے۔ اگر خالی رہ گئی تو آپ حضرات کا وضو ناقص رہے گا، فرض چھوٹ جائے گا۔ اور بالخصوص کوہنیوں میں جو گڈھے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے اور وہ جگہ بھیگتی نہیں، ان گڈھوں میں پانی نہیں جاتا، ہڈی کے پاس میں جو گڈھے ہیں۔ اس لیے ان کوہنیوں کے دھونے میں اس کا خیال رکھا جائے اور وہاں تک پانی پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے اور پانی پہنچایا جائے، تاکہ یہ دوسرا فرض مکمل طور پر ادا ہو جائے۔
دو فرض ہو گئے، رب نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ تیسرا فرض ہے حضرات چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کا مسح اس طرح سے کرنا کہ چوتھائی سر کا ہو جائے، چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ اور مسح کا معنی آتا ہے تر ہاتھ، بھیگا ہوا ہاتھ، لگانا، پھیرنا، ٹچ کرنا۔ یہ تین فرض ہو گئے۔ اگر کسی نے ایک بال کو چھوا اور اس نے یہ سوچا کہ میرا فرض ادا ہو گیا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کا فرض ادا نہیں ہوا، اس لیے اسے دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، ورنہ اس کی نماز نہ ہوگی۔ یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تیسرا فرض ہے یہ۔ چوتھا فرض وارجلکم الی الکعبین، اللہ نے فرمایا دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھو، یعنی دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ چوتھا فرض ہے وضو کا۔ یہ چوتھا فرض ایسا ہے کہ حضرات اگر اس میں کمی رہ گئی تو پہلے والے تین فرض مکمل ہو گئے، تب بھی آپ کا وضو ناقص رہے گا، ناتمام رہے گا، کیونکہ ایڑیوں کے پاس میں جو گڈھے ہیں، گانٹھوں کے پاس، پانی آگے کے پنجے پر بہہ جاتا ہے، پیچھے جلدی جلدی میں رہ جاتا ہے، اس لیے اس کے پیروں کے دھونے میں احتیاط برتی جائے، اور بالخصوص ایڑیوں کے دھونے میں جو گڈھے والی جگہ ہیں ان پر پورے طور پر پانی بہایا جائے، تاکہ یہ چوتھا فرض بھی صحیح انداز میں ادا ہو جائے۔ اب یہ چار فرض ہم نے بتائے، بقیہ وضو کا آسان طریقہ وہی ہے جو ہم نے بتایا، آپ اس کو خود بھی یاد کر لیں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں اور بزرگوں کو بھی یاد کرائیں اور نوجوانوں کو بھی یاد کرائیں۔ ان باتوں کو عام کریں، آسان لفظوں میں عام کریں اور بار بار کر کے اور پریکٹیکل کے طور پر کر کے بتائیں، تاکہ لوگ صحیح انداز میں وضو کر سکیں۔ لیکن جو چار فرض بتائے ہیں ان میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اسلام کی شہزادی ہے یا اسلام کے شہزادے، سب پر ایک سا حکم لاحق ہے۔ اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے وضو کو صحیح کریں اور چاروں فرضوں کا پورے طور پر خیال رکھیں۔ ان باتوں کو خود بھی عام یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ ہوتی رہے۔ ہر فرض پر دین کی تبلیغ لازم و ضروری ہے، لہٰذا آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔